سیدنا علی فرماتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو زمین کی حد بندی تبدیل کرتا ہے، زمین کی نشانی تبدیل کرتا ہے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ عموماً آپ سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے اتنا فاصلہ باقی رہ گیا، اگر کوئی شرارت کر دے وہ فاصلہ کم کر دے یا زیادہ کر دے یا اس نشان کو مٹا دے، ایک تفسیر تو یہ ہے۔ لیکن جو سب سے اہم تفسیر ہے، جو زیادہ سیاق و سباق کے لحاظ سے قریب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک میری حد ہے، ایک میرے بھائی کی حد ہے، اور میں اس نشانی کو تبدیل کرتا ہوں تاکہ میری زمین زیادہ ہو جائے، میرے بھائی کی زمین مجھے مل جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اب میرے محترم بھائیو دیکھیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، اکثر آپ نے سنا ہوگا کس طرح بننے تراش کر کے انسان کوشش کرتا ہے کہ میری زمین زیادہ ہو جائے اور میرے بھائی کی زمین میری طرف آ جائے۔ میرے محترم بھائیو بڑی غور طلب بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ جو زمین کی حد بندی بدلتا ہے، زمین کے نشان چینج کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے محترم بھائیو انسان کا ذرا انداز دیکھیے، اتنی زمین ہونے کے باوجود پھر بھی کوشش کرتا ہے کوئی 1 انچ، کوئی 2 انچ، 4 انچ، 6 انچ، 12 انچ میری طرف آ جائے، میری زمین کے اندر اضافہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو ایسے بندے کی نماز کہاں قبول ہوگی جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے؟ ایسے بندے کی حج کہاں قبول ہوگی جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے؟ نماز، روزہ، قربانی کہاں قبول ہوگی جو اس انداز کے ساتھ زمین کی حد بندی تبدیل کرتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے؟ اس کو فکر کرنی چاہیے اس کی نمازیں، اس کی قربانیاں، اس کی حج کہاں جائے۔ سنیے میرے محترم بھائیو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیو یہ کتنا حساس معاملہ ہے، کسی کی زمین کو، کسی کے حق کو نہ حق اس کے اوپر غلبہ پانا، اس کے اوپر قبضہ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائی 2453 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ظلم قید شبر من الارض توفقہ من 7 اراضین، جو بندہ ایک بالشت، ایک ہاتھ، ایک گٹ زمین کسی کی نجائز اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اس کے اوپر تسلط کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ جو زمین بڑی پیاری تھی تو زمین سے محبت کرتا تھا، یہ 7 زمینوں کا توق لے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ خوفناک ترین بات ہے۔ اگلی حدیث 2454 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ من الارض شیئا بغیر حق، جو بندہ تھوڑی سی زمین، شیئا اس میں لکھا ہے تھوڑی سی زمین، ایک چپا، ایک گٹھ، 1 فٹ، آدھا فٹ، اتنی زمین بغیر حق حاصل کرتا ہے، میرے نبی کیا فرماتے ہیں خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین، قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 زمین تک اس کو دھنسا دیں گے، زمین کے اندر اس کو 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں کتنا یہ معاملہ عام ہے، خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں جو اپنے آپ کی زمینوں کی حد بندیاں ہیں ان کو نہ چھیڑا کریں، یہ ظلم ہے۔ ایک چپا زمین سے یا 6 انچ یا 1 فٹ سے کیا بن جائے؟ کیا محلہ آپ تعمیر کر لیں گے؟ کیا دنیا فتح کر لیں گے؟ لیکن یاد رکھیے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، دنیا کا کوئی مسلمان بھی یہ عمل کرتا ہے، ان کو یہ صحیح احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کی احادیث کو یاد رکھنا ہوگا۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ 1 انچ اگر زیادتی کے ساتھ انسان جان بوجھ کے اس کو حاصل کرتا ہے، 7 زمینوں کا توق اس کا منتظر ہوگا اور 7 زمینوں کے اندر اس کو دھنسا دیا جائے گا۔ لوگ جنت کے مزے لے رہے ہوں گے اور یہ زمین کے اندر دھنسا ہی چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں ان باتوں سے نکلے، کچھ نہیں ہے، زمینیں یہیں رہ جانی، کوئی زمین ساتھ نہیں جائے گی۔ بڑے بڑے رقبے والے آئے ہیں، بڑے بڑے زمیندار آئے ہیں اور بڑے بڑے جناب رقبوں والے اور ایکڑوں والے آئے ہیں، تو سارے کے سارے میرے محترم بھائیوں زمین کے اندر ہی گئے ہیں، کوئی ساتھ زمین لے کے نہیں گیا۔
تو یہ کم ظرفی ہے کہ انسان بننے چھانگے اور بنوں کے ساتھ کوشش کرے کہ میری زمین کے اندر اضافہ ہو جائے. کتنا کو اضافہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا